تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بعض ہمارے بریلوی سامری پارٹی جو ہے، انہوں نے نعوذ باللہ یہاں ایک عجیب قصہ گاڑ رکھا ہے کہ جی اصل تو حضور عاشق تھے اس پر، اب کہہ بھی نہیں سکتے تھے کہ بھی طلاق دے دو، زید کو بھی بیٹا بنایا ہوا تھا، تو اللہ نے اپنے محبوب کے عشق کی رعایت کی اور حکم دے دیا۔ اور یہ بھی قصہ بنایا ہے کہ بھی عاشق کیسے ہوئے۔ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بی بی زینب کے گھر میں آئے تو وہ غسل کر کے اپنے بال چھٹک رہی تھی، پانی چھٹک رہی تھی۔ حضور کی نظر پڑی تو آپ عاشق ہو گئے۔ او جاہلو، وہ تو حضور کی پھپھی کی بیٹی ہے، ایک دفعہ نظر پڑی ہوگی؟ ساری زندگی حضور نے دیکھا، اس نے حضور کو دیکھا، جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا اس وقت تک نکاح نہیں ہوا۔ تو اب اگر قرآن کی اسی آیت کو بغیر حدیث کے سمجھیں تو کیا سمجھیں گے؟ اسی طرح اللہ کے قرآن میں ہے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کھاتے رہو لیکن جب سفید دھاری اور سیاہ دھاری علیحدہ ہو جائے پھر کھانا بند کر دو۔ حضرت عدی بن حاتم نے 2 دھاگے منگوا لیے، ایک سفید اور ایک سیاہ، اور سرانے کے نیچے رکھ لیا، اور ساری کا کھانا بھی کھاتے رہے، دیکھتے بھی رہے کہ ابھی تو نہیں فرق نظر آ رہا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وقت ہی نکل گیا، روزہ چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا کہ اکم میں نے تو باقاعدہ 2 دھاگے منگائے، یہ دیکھیں۔ آپ نے فرمایا عدی ان وسادتک لعریض، تمہارا سرانہ اتنا چوڑا ہے جس میں رات دن آ جاتے ہیں۔ اللہ کے بندے، اس کالی دھاری اس سے مراد یہ نہیں ہے من الخیط الاسود من الفجر، اس سے مراد ایک ہوتی ہے صبح کاذب ہوئی سیدھی چلی گئی، ایک ہوتی ہے صبح صادق کے پھیلنا شروع ہو گئی۔ تو یہ تو اس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، تم نے یہی دھاگے لے کے رکھ لیے ہیں۔ میں کہا مجھے جو سمجھ تھی میں نے کیا۔ تو بہرحال اللہ کے قرآن کو سمجھنے کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمیں تفصیل جو ہے اس کی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے معلوم ہو، ورنہ اگر صرف عقل سے سمجھا جاتا تو عرب کے لوگ جو تھے بڑے عقل والے تھے، بڑے شاعر تھے، انشاء پرداز تھے، تو پھر اللہ جبریل کو حکم دیتے قرآن کو کعبے کی چھت پہ رکھ دو اور لوگوں سے کہہ دو کہ بھی اس پہ عمل کریں، پڑھتے رہیں اور عمل کرتے رہیں۔ تو صاف ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا سمجھنا ناممکن ہے، حضور کا فرمان جب تک شامل نہ کیا جائے اس وقت تک قرآن کی آیات کا سمجھنا بھی مشکل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ تو کوئی ایک مسئلہ بھی آپ ثابت نہیں کر سکیں گے قرآن سے۔ اب اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے، لیکن قومہ کیا ہے، رکوع کیا ہے، سجدہ کیا ہے، پڑھنا کیا ہے، تسبیحات کیا ہے، اس کی تفصیل تو قرآن میں نہیں ہے۔ تو لازمی بات ہے کہ ہمیں حضور کی حدیث سے لینا پڑے گا۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی حدیث پر چلائے اور قائم دائم رکھے۔